حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سننے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ آپ کی جائے سکونت ہے، یعنی آپ مکہ شہر کی رہنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ عام الفیل اس سال کا نام ہے جس میں ابرہہ نامی شاہ حبشہ نے بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے مکہ میں لشکر کشی کی تھی، لیکن ابابیلوں کے خدائی لشکر نے اس نابکار کو لاؤ لشکر اور ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کا بیان قرآن پاک کی سورہ فیل یعنی لإیلاف قریش میں موجود ہے، مذکور ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اس واقعے کے 15 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے والد نے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام خدیجہ رکھا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ خاتون محترمہ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کی زینت بن کر مسلمہ اول کہلائے گی اور طاہرہ، کبریٰ و محسن انسانیت ایسے لقب پائے گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، گویا آپ بھی اسی قریش خاندان سے ہیں جس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو اسد کہلاتا ہے اور نبی علیہ السلام کا بنو ہاشم، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں بہت قریبی ہیں، یعنی دونوں ہی عدنانی اور قصا نسل سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ان کا مختصر شجرہ یہ ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ اس سے آگے شجرہ نسب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب خاندانی شرف اور اعزاز کو ثابت کرتا ہے۔ عرب میں قریش کو بہت ممتاز اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ شریف گھرانوں میں اول تو جرائم کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تھا تو محض برائے نام، اور رذیل قبائل کی دیکھا دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ شرافت میں مشہور تھا، جو ذلیل کام ذلیل لوگوں میں پسندیدہ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ان سے الگ تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد ان ذلیل کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شراب خوری، حرام کاری، جوئے بازی، ڈکیتی، غارت گری، بے حیائی، بے غیرتی ان کے خاندان میں نام کو بھی نہ تھی۔ آپ کے والد محترم ان آدمیوں کی محبت اور میل ملاپ سے بھی نفرت کرتے تھے جو برے مشغلے رکھتے تھے اور بد اخلاقی اور مظاہرے کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنے اور ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کی بھی بد رسم تھی، لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ جیسے شریف گھرانے اس مذموم گناہ سے بھی مبرہ یعنی بری تھے۔ آپ کے خاندان میں عورت کو منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کی پرورش محبت اور شفقت سے کی جاتی تھی، ان کی تربیت کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کو ایسی کھلی آزادی نہیں دی جاتی تھی جو خاندان کے دامن کو داغدار کرے اور شریفوں کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ آپ کے والد خصوصیت سے بہت غیرت مند اور حیادار اور بااخلاق تھے۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ اسی خاندانی شرافت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مائکے کے لوگ
شریفانہ اور عمدہ خصلتیں رکھتے تھے۔ آپ کے والد ایک اچھے تاجر تھے۔ ان کی تجارت کی ساخ دوسرے ملکوں میں قائم تھی۔ اپنا مال غیر ممالک میں لے جاتے اور غیر ممالک کا مال حجاز میں لا کر فروخت کرتے اور اس کاروبار میں منافع حاصل کرتے۔ عرب کے قبائل میں ان کی بہت عزت تھی اور خوشحال اور مالدار ہونے کی وجہ سے امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور غریب غربا کو تجارتی کاروبار کے لیے روپیہ بھی دیتے تھے۔ مکہ معظمہ کی انتظامیہ مجلس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو اسد کو یہ خدمت بھی سونپ رکھی تھی کہ وہ مسکینوں اور بے کسوں کی امداد کریں، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے بچائیں، اور بے بسوں بے یار و مددگار لوگوں کے حامی و ناصر رہیں۔ خاندانی روایت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اس خدمت کو بہت خوشی سے انجام دیا۔ آپ کے والد بزرگوار غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے حقوق کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کے مکان کے پاس ایک محتاج خانہ بنا ہوا تھا، اس میں غریب، مسکین اور مسافر ٹھہرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور ان اوصاف نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو اور چمکا دیا۔ ملک بھر میں اس کی شہرت اور نیک نامی پھیل گئی اور قوم قبیلے میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں محبت اور احساس و مروت اور غیرت کی بھی کمی نہیں تھی، اور یہ وہ خوبیاں تھیں جو عرب کے ایام جاہلیت میں صرف شریف خاندان میں اور ان کے شریف گھرانوں ہی میں پائی جاتی تھی۔ عام جاہل لوگ اور قبیلے ان چیزوں سے محروم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آگے چل کر ام المومنین اور اسلام کی چشم و چراغ بننا تھا، اپنے خاندان کے روایتی اوصاف حاصل کرنے میں گھر کے کسی فرد سے پیچھے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی دانش مندی سے ان تمام خوبیوں کو جمع کیا اور ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی، اور وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ایک شریف زادی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ آپ کے والد نے بڑی محبت سے آپ کی پرورش کی اور بڑی ہی شریف زادیوں والا طور طریقہ سکھایا۔ بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ محترمہ میں خاندان کی تمام شریفانہ خصلتیں سما گئیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق مخلوق خدا کی ہمدرد، خدمت گزار، مسکین نواز، غریب پرور، محسن، سخی اور خوددار، باحیا اور غیور بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ایک دن انہیں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور خاندان کی معروف خوبیوں سے بڑھ کر ان میں اوصاف پیدا کر دیے۔ خاندانی تربیت ہی کا انجام تھا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے والد کی طرح تجارتی کاروبار کا شوق پیدا ہوا، اور وہ خود عورت ذات ہونے کے سبب تجارت نہیں کر سکتی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے لیے رقمیں دیتی اور معقول نفع حاصل کرتی۔ اور سچ پوچھئے تو اس تجارتی کاروبار کی برکت سے آپ کو ایک عظیم اور معزز ترین خاتون بننے کا موقع ملا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ خوبیاں اپنے شریف گھرانے سے حاصل کیں، اور بہت سی خوبیاں انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے شوہر یعنی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور علیہ السلام کی تربیت۔ حضور علیہ السلام کی تربیت میں آ کر یہ سونا کندن بن گیا۔ آپ حضور علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تربیت نے آپ کے اخلاق میں ایسا اضافہ کیا کہ دربار رسالت سے آپ کو جنت کی سرداری کی سند مل گئی۔ یہ عمدہ تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہی کا اثر تھا
کہ حضرت خدیجہ طاہرہ نے اسلام کی دولت پا کر دین اسلام اور دکھی انسانیت کی عدیم المثال خدمات سر انجام دی اور اللہ کے راستے میں اپنا تمام مال خرچ کر دیا۔ انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے جو مالی قربانیاں دیں اور جس فداکارانہ طریقے سے دین کے تبلیغی فرائض کو ادا کیا، تاریخ اسلام حشر کے دن تک اسے بھول نہیں سکتی۔ اور حق تو یہ ہے کہ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی تربیت نہ پائی ہوتی تو اس نازک اور پرخطر زمانے میں مسلمان کا زندہ سلامت رہنا اور اسلام کا ترقی کرنا سخت مشکل تھا۔ بہرحال آپ کے اوصاف نے اللہ کے دین کو خوب چمکا دیا اور ساری دنیا میں پھیلایا۔ اہل عرب کی سب سے بڑی جہالت یہ تھی کہ وہاں وہ انتہا درجہ کے مشرک اور بت پرست تھے۔ بعض لوگ اللہ کی ہستی کے قائل تھے، مگر یہ اللہ کو نہ پوجتے تھے، نہ اس کی یکتائی اور وحدانیت کو مانتے تھے، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر اللہ ہے بھی تو بتوں کے ذریعے ملتا ہے اور انہی کے واسطے ملتا اور فریادیں سنتا اور دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن اعلیٰ خاندانوں کے بعض شریف لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اس کی توحید پر ایک گنا ایمان رکھتے تھے۔ اگرچہ اسلام جیسی توحید ان میں نہیں تھی، تاہم مشرکین سے ان کا عقیدہ بہتر تھا۔ ایسے اشراف لوگ یا تو مسیحیت پر مائل تھے، یعنی عیسائی مذہب رکھتے تھے، یا بت پرستی سے الگ تھلگ رہ کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ان لوگوں میں تھے، یعنی مشرک اور بت پرست نہیں تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ عیسائیت پر راغب تھے اور ایک روایت کے مطابق وہ مسیحی نہ تھے، بلکہ ایک اللہ کو ماننے والے اور بتوں سے بیزار شخص تھے۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی چچا اور والد کے حقیقی بھائی نوفل بن اسد بت پرستی کے سخت خلاف تھے، اور پھر والد کے بھتیجے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل نے عرب کی جاہلیت اور شرک و ضلالت اور بت پرستی وغیرہ کی مخالفت میں اعلان کیا اور تمام جاہلانہ اور مشرکانہ اعمال و افعال سے حقارت و نفرت کا اظہار کر کے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت بھی ایسی جس میں گمراہ عقیدے کا دخل نہ تھا، یعنی وہ موحد مسیحی تھے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جو آگے چل کر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع غار حرا یعنی نزول وحی کا ماجرا سن کر آپ کو رسالت کی بشارت دیتے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے، وحی لانے والے کو جبرائیل اور وحی کے الفاظ کو قرآن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مذہب بھی بت پرست نہ تھا بلکہ موحدانہ تھا۔ حضرت خدیجہ محترمہ اپنے خاندانی بزرگوں کی طرح بت پرستی مورتی پوجا سے نفرت کرتی تھی اور اسے خلاف عقل و فطرت سمجھتی تھی۔ یہی وہ خوش نصیب تھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہی یعنی اللہ کا پیغام میسج آتے ہی ایمان لے آئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بزرگوں کے مذہبی عقائد کے متعلق کچھ واقعات تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں جن سے آپ کے اعلیٰ خیالات پر روشنی پڑتی ہے۔ حضرت خدیجہ محترمہ ابھی اچھی طرح بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں کہ ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ باہر نکلی۔ جب دونوں باپ اور بیٹی ایک جگہ پہنچے تو والد نے چند لوگوں کو دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا، اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ والد نے کہا، بیٹی تم تو دیکھ رہی ہو نا، نادان لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور برہنہ ہو کر پتھر کی ان بے جان مورتیوں سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں۔ بیٹی یہ رسمیں واہیات اور گمراہ کن ہیں اور میں ان سے سخت بیزار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ بت بے فائدہ ہیں
اور ان کی پوجا پاٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہمارے قبیلے کے لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ والد محترم نے جواب دیا، اے میری بیٹی، یہ لوگ جاہل اور کم عقل اور رذیل ہیں۔ یہ معبود حقیقی کی اصلیت اور معرفت پانے سے معذور ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور یہ مشرک لوگ ایک ایسی ضلالت میں مبتلا ہیں جو انسانی شعور کو تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ باتیں اپنے والد سے سنی تو وہ اور بھی زیادہ بتوں سے مشرکانہ کاموں سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ طاہرہ کے پہلے خاوند ابو ہالہ نے ان کے مذہبی عقائد معلوم کرنا چاہے۔ انہوں نے پوچھا، اے خدیجہ، تم خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اس کی تفصیل تو نہیں جانتی، صرف یہ جانتی ہوں کہ دنیا کا خالق اور مالک ایک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خلاف عقل ہے۔ ایک بار کسی عیسائی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کہو بیٹی، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق تم کیا عقیدہ رکھتی ہو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہمارے خاندان میں عیسیٰ مسیح کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے اور بزرگ نبی تھے، ان پر کتاب انجیل اتری، میں بھی احترام کرتی ہوں، لیکن ہم لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے اور نہ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موحدہ اور صحیح العقیدہ تھیں، اور شرک اور گمراہی سے انہیں بہت زیادہ نفرت تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہو گئیں تو ان کے والدین ماں باپ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی، لہٰذا ان کی منگنی امید کرتا ہوں پیارے دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنے سبھی دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ اس کے آگے کی سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسٹوری اور سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی خوبصورت اسلامک اسٹوری سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صحیح اسلامک اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔